الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین واجب الاحترام زینت مسند صدارت پیر طریقت رہبر راہ شریعت خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا حکیم قاری محمد قمر لطیف نقشبندی جلالی صاحب حافظہ اللہ تعالی، معزز و محتشم حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم سالانہ تاجدار صداقت کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں انتہائی زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اس علاقے کی رونق، اس علاقے کی آن، اس علاقے کی شان جناب محترم حضرت علامہ مولانا قاری قمر لطیف نقشبندی جلالی صاحب کو کہ جنہوں نے اس خوبصورت محفل پاک کا انعقاد کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا، حضور نے فرمایا حب ابی بکر و شکرہ واجب علی امتی، فرمایا لوگو میرے ابو بکر کی محبت اور میرے ابو بکر کا شکرانہ میری ساری امت پر واجب کا درجہ رکھتا ہے۔ سو آج ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے اس محفل پاک میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ احباب ذی وقار، اگر آپ احباب تھوڑی سی توجہ میری طرف رکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ماحول بن جائے گا۔ آپ احباب توجہ ذرا میری طرف رکھیں۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو جس طرح اس دنیا میں منفرد شان عطا فرمائی ہے،
اسی طرح ان پاک ہستیوں کی شان قیامت کے دن بھی وراء الورا ہوگی۔ روز محشر کو عظمت و شان صدیق اکبر کیا ہوگی، اس حوالے سے دو احادیث آپ کے سامنے عرض کر کے پھر عظمت قرآن مجید برہان رشید کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ یہ دو احادیث جو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، ان کو بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی توجہ سے آپ احباب نے سماعت کرنا ہے۔ قیامت کے دن عظمت و شان صدیق اکبر کیا ہوگی، حدیث مبارک الریاض النادرہ کے اندر موجود ہے۔ ام معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم القیامت نصب لابراہیم علیہ السلام منبر امام العرش ونصب لی منبر امام العرش ونصب لابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما کرسی فیجلس علیہ ثم ینادی مناد یا لک من صدیق بین حبیب و خلیل او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس حدیث کا ترجمہ سن کے اپنے ایمان تازہ کریں۔ جن کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت ہم پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اس ہستی کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا، عرش الہی کے سامنے ایک منبر رکھا جائے گا۔ فرمایا اس منبر پر اللہ کے پیارے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جلوہ گر ہوں گے۔ پھر فرمایا اللہ کے عرش کے سامنے ایک دوسرا منبر رکھا جائے گا، اس منبر پر میں رب کا حبیب جلوہ گر ہوں گا۔ ایک منبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ہوگا، دوسرا منبر حضرت محمد مصطفیٰ حضرت حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ فرمایا وَنُصِبَ لِأَبِي بَكْرٍ كُرْسِيٌّ، فرمایا ان دونوں منبروں کے درمیان میرے ابو بکر کے لیے کرسی رکھی جائے گی۔ کیا شان ہوگی، ادھر حبیب اللہ ادھر خلیل اللہ اور درمیان میں یار غار تشریف فرما ہوگی۔ ایک منبر اللہ کے عرش کے سامنے اللہ کے حبیب کا ہوگا، دوسرا منبر شریف حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا ہوگا۔ فرمایا درمیان میں ابو بکر صدیق کی کرسی ہوگی۔ اور پتہ نظارہ کیا ہوگا، میرے نبی فرماتے ہیں اگلے لفظ بڑے قابل توجہ ہیں، یہ شان میدان محشر میں صرف اور صرف غیر انبیاء میں صرف سیدنا صدیق اکبر کو حاصل اور کسی کو نہیں ہوگی۔ کیا نظارہ ہوگا، فرمایا ثم ینادی مناد من تحت العرش، عرش الہی کے نیچے سے ایک آواز آئے گی، ندا بلند ہوگی۔ کیا ندا بلند ہوگی، یا لک من صدیق بین حبیب و خلیل، اے محشر والو اپنے سارے نظام کو چھوڑ دو، حساب کتاب کو کچھ لمحے کے لیے موقوف کر کے عرش الہی کی طرف دیکھو اور غور کرو، حبیب اور خلیل کے درمیان صدیق پیارا کتنا لگ رہا ہے۔ کیا شان ہے، کیا مقام ہے۔ فرمایا جائے گا دیکھو صدیق کی شان کیسی ہے، حبیب و خلیل کے درمیان صدیق کیسا لگ رہا ہے۔ اچھا ابو بکر 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 زندہ باد۔ ایک حدیث یہ ہے عرش کے سامنے کرسی پر جلوہ گر ہونا۔ اب جو اگلی حدیث سنانے لگا ہوں یہ وجد کرنے والی حدیث ہے۔ شان صدیق اکبر سن کے اس حدیث کو سن کے بندے پہ وجد طاری ہو جاتا ہے۔ حضرات القدس میں
یہ حدیث پاک موجود ہے جو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامت ینصب منبر علی یمین الصراط فاجلس علیہ ثم ینصب منبر ثان فیجلس علیہ ابراہیم علیہ السلام ثم ینصب کرسی بینہما فیجلس علیہ ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ثم یأتی ملک فیقف علی مرقات من منبری ویقول ثم ینادی یا معاشر المسلمین من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک خازن جہنم ان اللہ تعالی عز وجل امرنی ان ادفع مفاتیح جہنم الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم وان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم امرنی ان ادفعها الى ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ثم یقف ثم یأتی ملک آخر ویقف علی مرقات من منبر الثانی ویقول ثم ینادی مناد یا معاشر المسلمین من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا رضوان خازن الجنت ان اللہ تعالی عز وجل امرنی ان ادفع مفاتیح الجنت الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم وان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم امرنی ان ادفعها الى ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ثم یتجلی لنا الجلیل الجبار جل جلالہ ویقول مرحبا بصدیق وحبیب وخلیل او کما قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی زبردست حدیث ہے۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا پل صراط کے سامنے، پل صراط کے دائیں جانب، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ صدیقیہ، یا صدیق اکبر، نعرہ صدیقیہ، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، حضور خوشبو کنز العلماء، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، لٹایا جس نے اپنا گھر، لٹایا جس نے اپنا گھر، ہے چرچے جس کے عرش پر، لگے گا نعرہ فرش پر، نعرہ صدیقیہ، یا صدیق اکبر، نعرہ صدیقیہ، سبحان اللہ۔ احباب ذی وقار، ہماری خوش بختی کہ ہماری اس آج کی خوبصورت بزم میں تشریف لائے حضور خوشبو کنز العلماء، عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حذیفہ جلالی صاحب، ہم آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ حضرات توجہ فرمائیے گا، یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اب اس کا ترجمہ سنیں اور اپنے ایمان تازہ کریں۔ حضور فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامت، جب قیامت کا دن ہوگا، ینصب منبر علی یمین الصراط، فرمایا پل صراط کے دائیں جانب ایک منبر شریف رکھا جائے گا، پل صراط کے دائیں جانب ایک منبر شریف رکھا جائے گا، فاجلس علیہ، فرمایا اس منبر پر میں رب کا حبیب بیٹھوں گا، کہاں؟ پل صراط کے دائیں جانب، فرمایا ثم ینصب منبر ثان، پھر ایک اور منبر رکھا جائے گا، فیجلس علیہ ابراہیم علیہ السلام، فرمایا اس دوسرے منبر پر اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام جلوہ گر ہوں گے،
ثم ينصب کرسی بینہما، ان دونوں مبارک ممبروں کے درمیان میں ایک کرسی رکھی جائے گی، فیجلس علیہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، اس مبارک کرسی پر حضرت سیدنا یار غار ابو بکر صدیق بیٹھیں گے۔ پھر بھلا کیا ہوگا؟ توجہ سے سنیے گا، حضور فرماتے ہیں ثم یأتی ملکن، پھر ایک فرشتہ آئے گا، وَيَقِفُ عَلَى مِرْقَاتٍ مِّن مِّنبَرِي، میرے ممبر شریف کی مبارک سیڑھیوں میں سے ایک سیڑھی پہ وہ فرشتہ کھڑا ہو جائے گا، کھڑا ہو کے ثم ینادی منادن، پھر وہ فرشتہ ندا دے گا، آواز دے گا لوگوں کو، یا معاشر المسلمین، اے میدان معاشر میں مسلمانوں کی جماعت، اے میدان معاشر والوں سنو، میری بات سنو، چھوڑ دو سب کچھ، حساب و کتاب سب کچھ روک دیا جائے گا، موقوف ہو جائے گا، ساری مخلوق خدا از آدم علیہ السلام کا قیامت کے آخری فرد تک کل مخلوق اس فرشتے کی طرف متوجہ ہوگی، کیا کہے گا؟ یا معاشر المسلمین من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک خازن جہنم، کہے گا جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا تو وہ بھی میری پہچان سن لے، کہے گا میرا نام مالک ہے، فرشتہ کیا کہے گا؟ میرا نام کیا ہے؟ حضرت مالک علیہ السلام، فرشتے کا نام کیا ہے؟ حضرت مالک علیہ السلام منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیڑھی پر کھڑے ہو کے اہل محشر سے خطاب فرما رہے ہیں، کیا فرمائیں گے؟ میرا نام ہے مالک، اب میری پہچان تعارف بھی سنو، میری ڈیوٹی کیا ہے، میں کیا ہوں؟ فَأَنَا خَازِنُ جہنم، جہنم کا سارا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے، جہنم کا سارا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے۔ ان اللہ تعالی عز و جل امرنی ان ادفع مفاتیح جہنم الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سنو، میں ہوں مالک فرشتہ، ساری جہنم کا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے، اللہ کریم نے آج مجھے حکم دیا ہے، اے مالک جہنم کی ساری کنجیاں لے جا، میرے محبوب کے مبارک ہاتھوں میں رکھ دے۔ جہنم پر قبضہ کس کا ہو جائے گا؟ رب کے حبیب کا۔ جہنم کی کنجیاں مصطفیٰ جان رحمت کو پیش کر دی جائیں گی۔ فرشتہ جب سرکار کو پیش کرے گا تو کیا فرمائے گا؟ لوگوں بات ختم نہیں ہوئی، ابھی میرا خطاب جاری ہے، اگلی بات سنو۔ وہ کہے گا وَأَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم آمرانی ان ادفعها الى ابی بکر الصدیق۔ فرشتہ کہے گا جب میں نے رب کے حبیب کو جہنم کی کنجیاں دے کر مالک بنایا تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے آنے والے جہنم کی کنجیاں میرے ابو بکر صدیق کو عطا کر۔ کس کو عطا کر دے؟ ابو بکر صدیق کو عطا کر دے۔ یہ الفاظ ہیں حضرات القدس کے، اور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو فتاوی رضویہ شریف میں نقل فرمایا، تو ساتھ یہاں دو ہستیوں کا ذکر کیا، فرمایا کنیاں ابو بکر و عمر کے پاس ہوں گی۔ کس کو دی جائیں گی؟ شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بارگاہ میں دی کیوں جائیں گی؟ یہ بڑی کمال بات ہے۔ فتاوی رضویہ میں جو اعلیٰ حضرت نے لفظ نقل کیے ان میں یہ والی بڑی خاص بات ہے، لِيُدْخِلَهُمَا مبغیدہما الی جہنم، ان کو کنجیاں تاں دی جائیں، اس لیے دی جائیں گی کہ یہ اپنے ساتھ بغض رکھنے والوں کو جہنم میں پھینک دیں۔ کنجیاں کیوں دی جائیں گی؟ اپنے ساتھ بغض رکھنے والوں کو۔
یہ فرشتہ خطاب کر کے چلا جائے گا۔ اب حضرات القدس کے اگلے لفظ سنیں حدیث کے، میرے آقا فرماتے ہیں ثم یأتی ملک آخر، یہ جائے گا پھر ایک اور فرشتہ آئے گا، دوسرا فرشتہ آئے گا، وَيَقِفُ عَلَى الْمِرْقَاتِ الثَّانِي مِن مِنبَرِي، فرمایا وہ میرے منبر شریف کی دوسری سیڑھی پہ کھڑا ہوگا۔ کہاں کھڑا ہوگا؟ دوسری سیڑھی پر کھڑا ہوگا، پھر کہے گا ثم ينادي یا معاشر المسلمین من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفنی فانا رضوان خازن الجنت خازن الجنانی، کہے گا اے لوگو، اے معاشر والو، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا تو سنو میں اپنی پہچان خود کرواتا ہوں۔ میرا نام ہے رضوان۔ کیا نام ہے؟ رضوان۔ اور میں کون ہوں؟ فرمایا اللہ نے ساری جنت کا کنٹرول مجھے عطا فرمایا ہے، میں جنتوں کا خازن ہوں۔ ان اللہ تعالی عز و جل امرنی ان ادفع مفاتیح الجنت الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ فرشتہ حضرت رضوان علیہ السلام فرمائیں گے لوگوں، آج میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ جنت کی ساری کنجیاں بھی میرے محبوب کو عطا فرما دو۔ جنت کے مالک و مختار میرے حبیب کو بنا دو۔ کہتے کہے گا وَأَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم امرنی ان ادفعها الی ابی بکر الصدیق، کہتا ہے جب میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا میرے نبی نے فرمایا اے آنے والے اس کنجیاں بھی، یہ کنجیاں بھی میرے یار غار ابو بکر صدیق کے حوالے کر دو۔ ابو بکر صدیق کو جنتوں کا بھی مالک بنا دو۔ اعلیٰ حضرت نے پھر یہاں پہ جو حدیث کے لفظ نقل کیے، ان دونوں کو کیوں کنجیاں دی جائیں گی؟ لِيُدْخِلَهُمَا مُحِبِّهِمَا فِي الْجَنَّةِ، اس لیے تاکہ یہ اپنے چاہنے والوں کو جنت میں داخل کر دیں، اپنے چاہنے والوں کو جنت میں داخل کر دیں۔ احباب ذی وقار حضور فرماتے ہیں ثم یتجلی لنا الجلیل الجبار جل جلالہ، پھر اللہ کریم اپنی شایان شان، اپنی خاص تجلی ہم تینوں پر فرمائے گا۔ کون ہستیاں بیٹھی ہیں؟ حبیب اللہ علیہ السلام، خلیل اللہ علیہ السلام، اور درمیان میں یار غار جن کا آج جشن ہے۔ جشن یار غار منانے والوں، کیا شان ہے سیدنا صدیق اکبر کی۔ اب آگے کیا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں وَيَقُولُ مَرْحَبًا بِحَبِيبٍ وَصِدِّيقٍ وَخَلِيلٍ وَصِدِّيقٍ، پھر رب کائنات فرمائے گا اے معاشر والو سنو، میں رب ذوالجلال بے نیاز ہو کر ابو بکر کو بھی مرحبا کہتا ہوں، اپنے حبیب کو بھی مرحبا کہتا ہوں، اپنے خلیل کو بھی مرحبا کہتا ہوں۔ میدان محشر میں یہ شان ہوگی سیدنا ابو بکر سے۔ اچھا، اس بات پر اب چونکہ بات نکلی ہے تو ہم ہیں چاروں یاروں کے ماننے والے، ہم ہیں چار یاروں کے ماننے والے۔ پہلے میں نے عرش کا منظر بیان کیا ہے، پھر پل صراط کا، اب تھوڑا سا حوض کوثر کی طرف نہ چلیں۔ حوض کوثر پر کیا منظر ہوگا؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحوضی اربعۃ ارکان الرکن الاول فی یدی،
ابی بکر الصدیق والثانی فی یدی عمر الفاروق والثالث فی یدی عثمان ذی النورین والرابع فی یدی علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین فمن کان محبا لابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ مبغضا لعمر رضی اللہ تعالی عنہ لا یسکیہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ومن کان محبا لعلی رضی اللہ تعالی عنہ مبغضا لعثمان رضی اللہ تعالی عنہ لا یسکیہ علی رضی اللہ تعالی عنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمن احب ابا بکر فقد اقام الدین ومن احب عمر فقد اودع السبیل ومن احب عثمان فقد استبان بنور اللہ تعالی عز وجل ومن احب علی فقد استمسک بالعروۃ الوثقی او کما قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بلند آواز سے ذرا بولیے سبحان اللہ یا رسول اللہ اچھا یا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے حوضے کوثر کے 4 کونے ہوں گے۔ کتنے ہوں گے؟ 4 کونے ہوں گے۔ فرمایا ایک ابو بکر صدیق کے قبضے میں ہوگا۔ ایک کن کے قبضے میں ہوگا؟ الرکن الاول فی یدی ابی بکر الصدیق، فرمایا ایک کونا ابو بکر صدیق کے قبضے میں ہوگا۔ والثانی فی یدی عمر الفاروق، فرمایا دوسرا کونا حضرت عمر فاروق اعظم کے قبضے میں ہوگا۔ والثالث فی یدی عثمان ذی النورین، فرمایا تیسرا کونا عثمان غنی کے قبضے میں ہوگا۔ والرابع فی یدی علی ابن ابی طالب، فرمایا چوتھا کونا مولا علی شیر خدا کے ہاتھوں میں ہوگا، مبارک قبضے میں ہوگا۔ میرے نبی فرماتے ہیں فمن کان محبا لابی بکر ومبغضا لعمر لا یسکیہ ابو بکر، فرمایا پھر جو ابو بکر صدیق سے محبت کرنے والا ہوگا لیکن میرے عمر سے بغض رکھنے والا ہوا، اس کو ابو بکر صدیق نہیں پلائیں گے۔ ابو بکر صدیق سے محبت کرتا ہے لیکن حضرت عمر سے بغض رکھتا ہے تو ابو بکر صدیق اس کو ومن کان محبا لعلی مبغضا لعثمان لا یسکیہ علی، فرمایا جو مولا علی سے تو محبت کرتا ہوگا لیکن میرے عثمان کا مبغض ہوا، اس کو علی شیر خدا نہیں پلائیں گے۔ چاروں کے چاروں یار اسی کو پلائیں گے جو چاروں کا غلام ہوگا۔ اگلے لفظ بڑے قابل توجہ ہیں، فرمایا فمن احب ابا بکر فقد اقام الدین، فرمایا جس نے ابو بکر صدیق سے محبت کی اس نے دین کو قائم کر دیا، اس نے دین کو کھڑا کر دیا۔ اللہ کے فضل سے یہ اعزاز اہل سنت و جماعت کو حاصل ہے۔ آج بھی دیکھ لیں دین کو اگر صحیح معنوں میں کوئی قائم کرنے والا ہے تو وہ پکا سچا حضور کا غلام سنی مسلمان ہے۔ یہ ابو بکر صدیق سے سچا پیار کرنے والے، شریعت کے دائرے میں رہ کر پیار کرنے والے ہیں۔ فرمایا جس نے ابو بکر صدیق سے محبت کی اس نے دین کو قائم کر دیا۔ ومن احب عمر فقد اودع السبیل، فرمایا جس نے عمر فاروق اعظم سے محبت کی اس نے اپنا راستہ واضح کر لیا، روشن کر لیا، یعنی وہ صراط مستقیم پہ چل پڑا۔ اب قیامت تک صراط مستقیم اسی کے ہاتھ میں ہے جس کو حضرت عمر فاروق اعظم سے محبت ہوگی۔ فرمایا ومن احب عثمان فقد استبان بنور اللہ۔ اب آپ ادھر اگر توجہ فرمائیں گے تو میرا خیال زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔
فرمایا جس نے عثمان غنی سے محبت کی اس نے اللہ کے نور سے روشنی پا لی۔ جس نے عثمان غنی سے محبت کی فَقَدْ اسْتَبَانَ بِنُورِ اللَّهِ، وہ اللہ کے نور کو پا کر روشنی پا گیا۔ وَمَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، فرمایا جس نے علی شیر خدا سے محبت کی اس نے مضبوط ترین سہارے کو پکڑ لیا، کامیاب ہو گیا۔ ہم ہیں حق چار یار والے، ہم ہیں حق چار یار والے۔ اللہ کریم ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور رب العالمین عقیدہ اہل سنت پر ہمیں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔